روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ دوں گا۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے کہ روزے کا اجر اتنا پاورفل ہے کہ فرشتے اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ 3 راتیں جو ہے وہ رمضان کے اندر تراویح پڑھائی ہے، اور اگر یہ فرض ہو گئی تو پھر ان کے اوپر مشکل گزرے گی۔ تو یہ تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، دین تو آسانی کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ جو حاملہ ہوتی ہیں وہ حمل کے دوران جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں، وہ انجیکشن لگوایا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری کھایا کرو کیونکہ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اتنی دیر تک کھا سکتا ہے جب تک اس کا پیٹ بھر نہ جائے۔ تو اسلام آپ کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، بھوکا رہنا نہیں ہے۔ رحمت بھی مغفرت بھی، جہنم سے نجات بھی۔ رحمت بھی مغفرت بھی، جہنم سے نجات بھی۔ دستے طلب بڑھاؤ کہ ماہ رمضان آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے میزبان ہما خالد۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے۔ بہت ہی برکت اور رحمت والا مہینہ، جب ہمیں بہت سی رحمتیں سمیٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ناظرین، وہ مہینہ جب ایک نیکی کا صلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجدوں میں رونقیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، جب ساری رات ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری تمام معافیاں ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، انہیں معاف فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اجر بھی دیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں۔ آئیے ذرا اس سے روزے کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ علامہ صاحب، روزے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود دیں گے۔ آخر اس کا کیا راز ہے کہ سب نیکیوں کا اجر ہے مگر روزے کا اجر بتایا نہیں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ ایمان والوں میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ فرض صرف ہم پر ہی نہیں، ہم سے پہلی جتنی امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کر اپنی سیرت طیبہ سے روزے کا اجر جو ہے وہ بتا دیا۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ دوں گا۔ تو دیکھیے کہ روزہ جو ہے وہ بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا پرائیویٹ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ روزہ رکھ کے بیوی کو بھی نہیں پتہ کہ یہ اپنی فریج سے یا جو ہے وہ کہیں سے پانی پی لے۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن وہ نہیں کھا رہا کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب نماز کی باری آتی ہے تو اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، حج کی باری ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اسے پوری دنیا سے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب بن رہے ہیں، تو اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، انسان کے دل میں آتا ہے کہ مجھے یہ کہا جائے، واہ واہ کیا جائے۔ لیکن روزہ صرف روزہ دار کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بڑھایا ہے۔ اور نماز کا اجر جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، جہاد کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا اجر جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، دیگر جتنے معاملات ہیں ان کا اجر جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن رمضان کے روزے کا اجر اتنا پاورفل ہے کہ فرشتے اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، اسے لکھ ہی نہیں سکتے، لہذا یہ کاؤنٹنگ تو کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے اتنے روزے رکھے، اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اور دوسری جو اس کی قرات ہے وہ انا اجزی بھی، کہ اس کی جزا جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود ہوں، یعنی روزہ دار کو اللہ اپنی جزا خود دے گا۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا یہ کہ روزہ دار کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ روزہ دار بندے کو راضی کر کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس باب الریان سے صرف روزہ دار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخلے کا جو ہے وہ اجازت دیں گے۔ آج مسلمانوں کو جو ہے اس مہینے کی کما حق ہو آگہی بھی ہونی چاہیے، اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ صرف ہمیں جو ہے وہ رسمی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ عملی طور پر مسلمان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، جیسے کہ پہلا روزہ ہمارا بغیر تراویحوں کے بہت سے لوگوں نے رکھا ہے، تو تراویح ادا کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیا حدیث ہے تراویحوں کے بارے میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی نے جس طرح رات کے وقت اعلان کیا وہ بھی بڑا قابل اعتراض ہے، لیکن ہم پاکستان کے شہری ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے اناؤنس کر دیا تو ہم نے روزہ رکھا۔ اس کا جو ہے جو بھی اختلاف ہے، اگر یہ دن نہیں تھا کیونکہ آج سعودی عرب کے اندر بھی پہلا روزہ تھا، تو رویت ہلال کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی۔ لیکن تراویح جو ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا، جس طرح رمضان کے روزہ رکھنے
جو روزہ رکھے اور ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو رات کی عبادت کرتا ہے رمضان میں رات ان کے تراویح کی، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی اجر اور فضیلت والی رات ہے۔ سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تراویحوں کے بغیر تو روزہ ہی نہیں رکھا جا سکتا، اس بات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، یہ لوگوں کی لا علمی ہے اور اپنی طرف سے مسائل بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں 3 راتیں جو ہے وہ رمضان کے اندر تراویح پڑھائی ہے، صرف 3 راتیں آپ نے تراویح پڑھائی ہے، اور قوم آپ کے پیچھے صحابہ کرام اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ ان پر یہ نماز فرض نہ کر دے، اور اگر یہ فرض ہو گئی تو پھر ان کے اوپر مشکل گزرے گی، لہٰذا آپ نے اس کے بعد نہیں پڑھائی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ تراویح پڑھائیے۔ تو یہ تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اسے صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، قیام رمضان بھی کہتے ہیں، اور تراویح بھی کہتے ہیں۔ سر بہت سے لوگ غلطی سے رمضان میں عادت نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی، بھوکے رہنے کی، تو روزہ توڑ لیتے ہیں غلطی سے، تو اس کا کیا دم ہے یا کیا سزا ہے اس کی؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ غلطی سے اگر کوئی بندہ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر احسان تھا کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ جب اسے یاد آ جائے کہ میں روزہ دار ہوں تو جو وہ کھا رہا تھا اسے وہیں چھوڑ دے اور اپنے روزے کو مکمل کرے، اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹا، اس کے روزے میں کوئی اجر و ثواب کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دین بہت آسان ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین تو آسانی کا نام ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکلات مت بناؤ۔ تو دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا بھول کر پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جب اسے یاد آئے گا تو وہ کھانا پینا ترک کر دے گا اور اپنے روزے کو باقی مکمل کرے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، کیا ماں روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی؟ ماں جو ہے روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اگر اس کو ویکنس ہو اور اس پر روزہ بہت مشکل گزرے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ اس کو جو ہے اس کی جگہ پر فدیہ دے دینا ہوگا، یعنی کسی غریب کو، تنگ دست کو جو ہے وہ کھانا دے دینا ہوگا تاکہ وہ اس کی جگہ پر روزہ رکھ سکے۔ وہ روزہ نہیں رکھے گی تو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اتنی بہادر ہے اور اس کے اندر ویکنس نہیں ہوتی تو رکھ بھی سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں وہ حمل کے دوران جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹرنیٹ جو ہے وہ صدقہ دے دیں گی، جسے صدقہ طعام و مسکین کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں پورا دیں گے۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ آپ سے ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تلاوت میں بھی خاص طور پہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ تلاوت جو ہے وہ اس کے ترجمہ بھی سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی دوڑ ہوتی ہے کہ میں 10 قرآن، 15 قرآن، 20 قرآن ختم کر لوں، صرف یہی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو، اس کے معنی کو، مطالب کو سمجھ سکیں کہ میرے رب نے جو میرے نام پیغام اور میسیج دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آ سکے۔ قرآن مجید کو زیادہ پڑھا جائے، اذکار کو کیا جائے، نوافل کو پڑھا جائے، اور روزے کی حفاظت کی جائے، جھوٹ سے جو ہے وہ بچا جائے، غیبت نہ کی جائے، کم ناپ تول عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ سر کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک انجیکشن ہوتا ہے جو خوراک کے لیے ہوتا ہے، وہ انجیکشن لگوایا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ جو انجیکشن ہے وہ وین کے ذریعے لگے گا اور وہ اس کا تعلق ڈائریکٹ معدے کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا انجیکشن جو ہے وہ پین کے لیے ہے اور وہ آپ کی سکن میں جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا انجیکشن جو سکن میں انجیکٹ کیا جائے اور کسی پین کے لیے یا کسی بیماری کے لیے، یا خاص طور پہ جس طرح انسولین کے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ انجیکشن لے سکتے ہیں، ان سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر سحری کے وقت موسٹلی جب جیسی اذان ہوتی ہے تو لوگ اس اذان کے دوران جلدی سے پانی پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ روزہ بند ہونے والے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے روزے میں اور غیر جو مسلم ہیں ان کے روزے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا من السحر فإنہ برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ چاہے آپ ایک کھجور جو ہے وہ کھا لیں لیکن سحری ضرور کھانی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آذان ہو رہی ہوتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ وہ آذان ہوتی ہے اور وہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر کسی بندے کی آنکھ لیٹ کھلی ہے،
اذان ہو رہی ہے وہ کھا سکتا ہے اور اتنی دیر تک کھا سکتا ہے جب تک اس کا پیٹ بھر نہ جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اذان جو ہے وہ منع نہ کر دے، اگر تمہارے برتن کے اندر کھانا ہے تو جب تک وہ کھانا ختم نہیں ہو جاتا، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو جاتی، تو تم کھانا کھاتے رہو گے یہاں تک کہ تم اذان بھی ختم ہو جائے۔ تو اسلام آپ کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ رزق کی کمی نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھوکا دیکھ لے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے احکام کی فالو کرتے ہو، میرے احکام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، بھوکا رہنا نہیں ہے۔ جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں روزے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے اور تقوی بھی نہیں رکھنا تو پھر روزہ تو روزہ نہیں ہے۔ اب یہ بندہ کہ جو لیٹ اٹھا ہے یا اس کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، اب وہ بھوکا روزہ رکھے گا تو ایک تو اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھوکا جو ہے وہ کھائے پیے بغیر روزہ رکھتے تھے، لہٰذا تم جو ہے وہ سحری کیا کرو، تو لہٰذا وہ سحری کرے گا، اذان ہوتی رہے بھلے، وہ اپنا کھائے گا پیے گا اور وہ رک جائے گا، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی۔ یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھ لیٹ سے کھلے تو اس وقت ہم کھا سکتے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ حافظ۔